بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. میرے عزیز طلبہ کرام، مولانا فاروق حسن زئی زید مجدو کے حکم سے آپ کے پاس حاضر ہوا تو مولانا نے 15 دن کے دورے کے حساب سے تدبر قرآن کے حوالے سے ایک کورس یا ایک دورانی مقرر کیا ہے. میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت اچھا کام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ترجمہ تو ان کو آتا ہے، لیکن ترجمہ سے جو فوائد و لطائف و مستنبطات ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا. قرآن کریم کا جو ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ظلمات اور اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی طرف لائے. جب ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں لیکن ان کے مقصد تو جانتے نہیں اور اندھیروں سے نہیں نکل سکتے روشنی کی طرف، تو جو قرآن کا مقصد تھا اس کو ہم نے فوت کر دیا. ایک قرآن کریم کے الفاظ ہیں، سب سے اولا تو قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کرنا چاہیے. مثلا الحمد ہے تو یہ الحمد نہ پڑھے، کیونکہ حمد اور حمد بالکل جدا معنی ہے. اسی طرح انعمت ہے تو انغمت نہیں. تو سب سے اولا قرآن کریم کے الفاظ کی تصحیح اور راہ حضرات سے کریں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے مخارج کیا ہیں. یہ قرآن کا حافظ ہو یا نہ ہو، قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازمی ہے. والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، اگر تجوید کے بغیر کوئی پڑھے گا تو گناہ ہے. اب میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ وفاق والے سے کہوں کہ بھئی جو ساتھی جو ہے وہ تجوید کا امتحان دیتا ہے وفاق المدارس کے تحت، تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ بھئی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے حفظ قرآن کا، آگے سند بیچتے ہیں، اس کو داخلے ملتے ہیں. تو میری تو رائے ہے کہ بھئی جو آدمی تجوید کا داخلہ بیچنا چاہتا ہے اس کے لیے حفظ کی شرط ختم کر دی ہے، کیونکہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا تو لازم ہے. اگر کوئی حافظ نہ ہو تو قرآن غلط پڑھے گا کہ بھئی چونکہ تو حافظ نہیں ہے اس لیے آپ کو اجازت ہے آپ جیسے بھی پڑھیں، تجوید کے ساتھ ہو یا نہ ہو. اور جو حافظ ہوگا اس کے لیے شرط ہے کہ بھئی وہ تجوید کے ساتھ پڑھے گا. تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا قرآن کا حق ہے، چاہے آپ حافظ ہے یا نہیں. آپ یاد کے طور پر پڑھتے ہیں، یاد دے کر پڑھتے ہیں، یہ لازمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کو مکمل طور پر صحیح کرنا ایک تو یہ ہے. دوسرے درجے میں قرآن کریم کے الفاظ کے معنی، مفردات، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے یا کوئی لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، ان معنوں میں سے اس جگہ پر کون سا معنی مراد ہے. لفظ کے 2 معنی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ہر جگہ تو ہر لفظ معنی مراد نہیں ہوتا. تو یہ سوچے کہ بھئی یہاں پر اس لفظ کے چونکہ تو بہت سے معنی ہیں، لیکن اس مقام سے اس لفظ کا کون سا معنی مراد ہے. تو قرآن کریم کے جس طرح الفاظ کو صحیح کرنا، درست کرنا لازم ہے، دوسرے درجے پر قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ سیکھنا. تیسرے نمبر پر اس کی تشریح، کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، میں کیا سمجھا، قرآن نے کون سا پیغام ہمیں دیا تھا. کسی کا حکم دیا کہ اس کو کر لو،
یا کسی بات سے ہمیں روکا کہ نہ کرو، ہمیں پتہ چل جائے. یا ترغیب ہے آخرت کی طرف، ایسے اعمال جن کی وجہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، جہاد ہے، انفاق ہے. یہ چیزیں قرآن کے جو اہم مضامین ہیں آپ پڑھے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنا کہ قرآن کے اہم مضامین کون کون سے ہیں اور کس آیت میں کس مضمون کا تذکرہ ہے. بشارت کس میں، تخفیف کس میں ہے. اسی طرح جو دلائل قرآن کریم ہمیں دیتا ہے کہ فلاں دعوے کے اوپر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو بھی سیکھا جائے کہ یہ کون سی دلیل ہے. دلیل عقلی ہے، دلیل وحی ہے، دلیل علی سبیل اعتراف من الخزم ہے، یا اندماج ہے. جیسے اصطلاحات آپ کتابوں میں اصطلاحات پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے بھی اصطلاحات ہیں. بھئی یہ ادھر اندماج ہوتے ہیں، اندماج کیا ہوتا ہے یار، یہ تو ہم نے سنے نہیں. اور یہ تخفیف ہے، یہ بشارت ہے، یہ ذکر قیامت ہے، یہ انفاق ہے. ان پر عمل کرنے والے ان کا کیا ہے، اور جو ان پر عمل نہیں کرتا ان کا نتیجہ کیا. تو جب آپ ان اہم مضامین کو یاد کریں گے، قرآن کے اہم مضامین کیا ہیں اور قرآن کریم کے کن کن آیات میں ان کی طرف اشارہ کہ یہ فلاں مضمون ہے، تو جب آپ مضامین کو یاد کریں گے اور اس کے اوپر جو آیات قرآنیہ ہیں اس کو سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا قرآن کیا ہے. اور ہماری زندگی، اب ہمارا زندگی جو ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ اس کا پورا نقشہ و تصویر قرآن میں موجود ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میں قرآن کے شیشے میں اپنی زندگی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کیسے ہوں. قرآن کو بتا دے کہ تو کون ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ. اب قرآن کریم کوئی آدمی کہتے ہیں میں نیک ہوں یا میں گناہگار ہوں یا میں کس سزا کا مستحق ہوں، اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے میں دیندار ہوں، بے دین ہوں، گناہگار ہوں، قرآن کریم کے اندر آپ اپنے آپ کو دیکھنا فوراً دیکھ سکتا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو قرآن کریم آپ بتا دیں کہ آپ سچے ہیں. اگر آپ جھوٹے تو سامنے آ جائے گا لعنۃ اللہ علی الکاذبین. منافق ہے تو منافق کا تذکرہ آ جائے گا. اور اگر آپ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، پتہ چل جائے گا. اس لیے احنف بن قیس وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر پکڑوں. قرآن میں آتے ہیں فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا تذکرہ کہ تم سمجھتے ہو. تو میں نے کہا قرآن کے کس آیت میں میرا تذکرہ ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیات تلاش کی تو اس سے مجھے پتہ چلیے اس میں میرا تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں بہت اچھے لوگوں کی بات تھی، میں تو اتنا اچھا بھی نہیں. میں نے اور کوئی آیت تلاش کی تو اس میں بہت برے لوگوں کا تذکرہ تھا. میں نے کہا اس میں بھی تو نہیں ہوں. آخر تلاش کرتے کرتے مجھے یہ آیات سامنے آئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایسے لوگ ہیں کہ اچھے اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں اور برے بھی کیے ہیں، لیکن اپنا اعتراف جرم کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت برا کیا ہے، تمہارے احکام پہ عمل نہیں کیا. تو اس آیت کے اندر میرا تذکرہ ہے. جو بھی اپنا ذکر، اپنا تذکرہ، اپنے آپ کو قرآن کریم کے اوراق میں، آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دیکھے، کسی کے پاس آئینہ ہو، شیشہ ہو، وہ دیکھتے نہیں ہیں تو اس کو کیا پتہ چلے گا بھئی کہ میرے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے، چہرہ صاف ہے یا نہیں ہے، یا میل کو چل ہے یا نہیں ہے. تو شیشہ پاس ہے لیکن استعمال نہیں کرتا تو پھر شیشے سے کیا فائدہ؟ کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ انہیں چلاتا ہے یا کسی اور کو کہتا ہے بھئی جی مجھے لے کے چلے جاؤ، اور وہ خود چلاتا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا وجود اور عدم برابر ہے نفع کے لحاظ سے. کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، کھانا موجود ہے، آپ کھاتے نہیں، اس کھانے کا موجود ہونا اور نہ ہونا آپ کے حق میں برابر ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ زمون پہ حق کی مٹھی جلاڑا نو یو دوسو مرګره و نو هغه واده شي و نو هغه ډوډۍ نه وکړي خپل مرګرو دپاره ډوډۍ خوراک مراک نو هغه ما واده وکړو نو هغوی زموږ په حق کې مټي ځلاړه ښه ده چې مټي ځلاړه چې خیراتونه دعوتونه څوک نه کوي. تو جب آپ کے پاس کوئی ہے چیز ایسی کہ جسے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اٹھاتے نہیں ہیں
تو اس کا موجود ہونا اور نہ ہونا آپ کے حق میں برابر ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہر ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے علماء کرام سے، لیکن ایسے علماء کرام سے جو خود سمجھتے ہو، جو خود قرآن کو سمجھتے تو آپ کو سمجھائیں گے، جو خود نہیں سمجھتے آپ کو سمجھائیں گے۔ پہلے زمانے میں لوگ ماہر فن علماء کے پاس جایا کرتے تھے۔ جو علماء کرام کسی بھی فن میں ماہر ہوتے تھے تو اس کے پاس وہ علماء کرام اس کے پاس جاتے، بھائی صرف کے اندر کون سا استاد ماہر ہے تو بس وہاں جایا کرتے، نحو کے اندر کون سا، پھر وہاں چلے جاتے، منطق کے اندر کون سا استاد ماہر ہے تو وہاں چلے جاتے، اچھا اصول فقہ میں کون سا ماہر ہے اس کے پاس، حدیث میں کون سا ماہر ہے تو اس کے پاس جاتے، قرآن کریم میں کون ماہر ہے، قرآن کریم کے اندر صورتیں، اس صورت کا نام کیا ہے، اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط اسمی اور ربط معنوی کیا ہے، لفظی و معنوی کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں ہم کسی مدرسے میں پڑھتے تھے تو میں نے استادوں سے پوچھا کہ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، انہوں نے کہا چھوڑو جڑو، ادھر ربط سے نہیں چلتا، جاؤ سرحد میں وہاں تمہیں بتا دیں گے کہ ربط کیا ہے، یہاں ربط سے بندی ہے بھائی، ترجمہ سیکھ کے جاؤ۔ تو اس صورت کا نام کیا ہے اور اس صورت کا جو ہے ربط ماقبل کے ساتھ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اہم مضامین کیا ہے، اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملا، تو پھر انسان کو قرآن کے مجموعوں کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مکمل نچوڑ خلاصہ کیا ہے۔ اور جیسے مولانا فاروق صاحب نے آپ کو یہ جو ترتیب بنائی ہے، یہ بہت اچھی ترتیب ہے، کیونکہ قرآن کا پورا قرآن کا حاصل، اس کے مضامین آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ اس کے علاوہ مطالعہ کریں گے، مختلف وہ تفاسیر بھی آپ کو دکھا دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ بھئی فلاں تفسیر جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اگرچہ طلباء کرام کو آج کل مزاج ہے کہ بھئی ہم مشکل تفسیریں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو موبائل نے لے لیا، تفسیر دیکھنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو اس میں ہم تو موبائل میں کافی کھیل دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اس کی جو ذہانت تھی، فطانت تھی، اور اس کے اندر جو قابلیت اللہ نے استعداد رکھی تھی اس نے خود ختم کر دی۔ ہم نے ان کو موبائل میں تفسیریں ڈال دی تھی، ہمارا یہ بھی فرما رہا ہے کہ بھئی تفسیریں موبائل میں ڈالیے، لیکن وہ اس کو کاٹ کر کے وہ پھر وہی کھیل وغیرہ لائیں گے۔ تو بہرحال آج کل طلباء کے اندر کمزوری کیوں ہے؟ طلباء کمزور رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شوق نہیں ہوتا، ذوق نہیں ہوتا، محنت نہیں ہوتی، تو ان کی ابتدائی درجات وہ صحیح نہیں ہوتے۔ جب صرف نحو کے اندر آپ کی مہارت نہیں، آگے آپ صحیح نہیں چل سکیں، کیونکہ جو لفظ ہوگا اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے، لفظ غلط ہوگا ترجمہ غلط ہوگا۔ اگر فاعل کو آپ مفعول بنائیں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ جو فاعل مفعول بنا دیں گے تو فاعل کا ترجمہ وہ مفعول کی طرف جائے گا، پھر فاعل کی طرف، قاتل کو آپ پھر مقتول پڑھیں گے، مقتول کو قاتل پڑھیں گے۔ ایک استاد جی تھے، وہ کنز پڑھا رہے تھے، کنز الدقائق، عبارت بہت بالکل غلط پڑھتے تھے اور ترجمہ و مطلب صحیح بیان کرتے تھے۔ ساتھ میں کوئی عالم صاحب تھے بڑے، انہوں نے سوچا بھائی یہ الفاظ تو یہ غلط پڑھتا ہے اور ترجمہ صحیح کرتا ہے، مطلب بھی صحیح بیان کرتا ہے، یہ تو خالص اللہ کا ولی ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ کیسے؟ بھائی وہ اس کی کرامت ہے، کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں، جو چیز عادتاً نہیں ہو سکتی وہی چیز سے صادر ہو جاتی ہے، وہ کرامت، کہ بھئی الفاظ غلط ہے تو معنی کیسے صحیح ہوا، تو یہ اس کی کرامت ہے، یہ پاک اللہ والا ہے۔ تو آج کل بھی طلباء پاک اللہ والے ہیں، اولیاء کرام یہ الفاظ اس طرح پڑھتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تو ایک صاحب نے پڑھا یا جریر المجامع، یہ غلط ہے، یہ مرادہ مضاف تو نہیں ہے، یا جریر المجامع جمعتنا کے لیے فاعل ہے۔ اولئک آبائی فجئنی، یہ ہمارے بڑے ہیں، فجئنی بمثلہم، ان جیسے لوگوں کو پیش کرو۔ میں نے تمہارے سامنے مولانا قاسم نانوت کے تذکرے کیا، مولانا
حسین احمد مدنی کا کیا، رشید احمد، یہ بڑے بڑے علماء کا تذکرہ، یہ ہمارے بڑے ہیں، فجئنی بھی ہے، ان جیسے لوگ پیش کرو ہمارے سامنے۔ کب؟ اذا جماعتنا یا جریرو المجامع، جب مجمع میں جمع کریں، ہم جمع ہو جائے تو جو اکابر میں نے پیش کیا تم بھی پیش کرو۔ اذا جماعتنا یا جریرو المجامع، تو کہتے ہیں یہ مضاف الیہ ہے، اور یا جریر المجامع، تو یہ غلط ہے، عبارت ہے یا جریرو المجامع، حمزہ وسطی درج کرام میں ساقط ہو جائے گا، مل جائے گا یا جریر المجامع۔ لیکن جس کو خود نہیں آتا وہ جریرہ پڑھتے، آپ نے کہیں پڑھا یا جریر المجامع، کہتے یار بہت غلط ہے، اس نے نحمیر نہیں پڑھی۔ نحمیر کے اندر یہ آتا ہے کہ منادہ مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی منادہ منصوب کا یہ منصوب تو نہیں پڑھتا، حالانکہ خود اس کو نہیں آتا۔ اسی طرح ایک مشہور تقریر آپ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے بہت دور سے اس امیر لشکر سے خطاب کیا، وہ جو کرامات اولیاء میں ذکر کرتے ہیں نا، وہ سرکار میں پڑھا ہے، یا ساریۃ الجبل، حالانکہ یہ غلط ہے، یا ساریۃ الجبل، یہ ساریہ مضاف نہیں ہے، ساریہ امیر لشکر کا نام تھا، جو لشکر انہوں نے بھیجا تھا اس لشکر کے امیر کا نام تھا ساریہ، یا ساریۃ الجبل، لیکن الجبل میں تو پھر ہم مطلب اس لیے وہ ملنے سے تو گر جاتا ہے، تو اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تو بس پڑھتے ہیں کہ یا اور طرز کے سارے پڑھتے، فرمایا ساریۃ الجبل، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے طرز لگائی میں نے، یار بہت اچھی آواز بنائی ہوئی ہے۔ بھائی یہ غلط الفاظ تم نے غلط پڑھے تو پھر شعر نہ پڑھو۔ آپ کو جب پتہ ہو کہ بھئی میں غلط پڑھتا ہوں تو اچھا یہ ہے کہ آپ وہ الفاظ پڑھی نہیں۔ یہ تبلیغی حضرات جو ہے ان کا طریقہ بہت اچھا ہے، وہ کہتے بھی اگر کوئی عالم نہیں ہے تو وہ قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کا ایک مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بس معنی بیان کرتے، الفاظ غلط بیان کرتے، صحیح نہیں۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں طلباء کرام، وہ اچھے اچھے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، چاہے وہ کسی کمرے میں پڑھاتا ہو، چاہے وہ کسی مسجد میں۔ آج کل یہ تصور ہے کہ بھئی کسی بڑے مشہور دینی درسگاہ سے میری فراغت ہو جائے تو کہتے ہیں اس میں فلاں مدرسے میں پڑھائے، حالانکہ تم نے اعلیٰ پڑھا ہے، چلو سنا تو یار، کہ سبق تو نہیں آتا لیکن پڑھا تو ہے نا۔ میں تو بندرو ٹاؤن کا فاضل ہوں، دارالعلوم کراچی کا، فاروقیہ، جامعہ شریفیہ کا، امدادیہ کا، حقانیہ کا فاضل، کچھ ایک دو تین سطریں سنا دے، یہ آتا تو نہیں یار۔ ساتھ لکھ دیا بنوری، ساتھ مشرفی، ساتھ کیا فاروقی، ساتھ کیا حقانی، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ بڑے مدارس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، مولانا بندرو ٹاؤن کے فاضل ہے، میں نے بھی 86 میں بندرو ٹاؤن سے دورہ کیا، اچھی بات ہے، بڑے علماء کرام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے مدارس میں جو ہے آپ فارغ نہ ہو فلاں، میرا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ تو ہے کہ آپ علم میں قابلیت حاصل کریں، اور ہر فن میں ایک کتاب کو کسی صحیح تجربہ کار استاد سے پڑھیں، ایک کتاب بس۔ نحو میں ایک کتاب پڑھیں اجرا کے ساتھ، نحومیر، شرم یا تعامل، نحومیر رٹا لگاتے ہیں، کوئی علم نہ ہوا، کوئی تبلیغ نہ ہوا، نحومیر کو بات چھوڑ دیتے ہیں، اجرا نہیں۔ آگے جب پھر وہ شرم و تعامل کا نمبر آتا ہے تو ششمہ امتحان ہو چکا ہے، بس چند باتیں کرتے ہیں، یہ فائل ہے، یہ مرفوع ہے، جملے اس میں خبریں ہوں گے۔ ہمارے استاد تھے مولانا امین رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے نحومیر مکمل، اس کے بعد شرم و تعامل، شرح 100 عامل، 100 عامل کی شرح ہے۔ نحو کے اندر کتنے عامل ہیں؟ 100 ہے نا، ان 100 عوامل کی شرح، با کتنے معنوں کے لیے ہے، لام کس معنی کے لیے، فلاں فلاں، جو قرآن کریم کے اندر حدیث میں آتا ہے، یہاں لام کا کیا معنی ہے؟ لام کا تو ایک معنی نہیں ہے، کئی معنی۔ تو ساری کتاب ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ترکیب شروع کراتے، تو ترکیب کے اندر صرف ایک ورق ہمیں پڑھاتے تھے، ایک ورق، اس کے اندر ہمیں وہ اصطلاحات جیسے الحمد مرفوع لفظاً مبتدا، آگے للہ لام حرف جار، لفظ اجلا مجرور لفظاً مجرور ہوا لام جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور، دوبارہ جار اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت المقدر کے، ثابت سے غیر اسم فاعل یعمل عمل فیہا،
ٹھیک ہے. اس کا اعتماد اپنے مبتدیوں اسم فاعل کے عمل کے لیے اعتماد شرط چیزوں میں سے کسی ایک پر. تو ثابتون صیغہ اسم فاعل یا ملاملہ فعل ہی اس کا اعتماد الحمد مبتدا پر ہوا ضمیر درو مستتر راجی بسو حمد مرفوع محلاً فاعل ہوا ثابتون کے لیے. ثابتون صیغہ اسم فاعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ اسمیہ صورتاً انشائیہ مانن کیونکہ انشاء احمد. بس یہ اصطلاحات ہمیں سمجھا کہ مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع لفظاً تقدیراً مبتدا، منصوب لفظاً کیوں کبھی مرفوع لفظاً ہوتا ہے، کبھی تقدیراً ہوتا ہے، کبھی محلاً ہوتا ہے. تو وہ ہمیں بتاتے صرف ایک ورق. اس کے بعد نوع خامس تک پھر ہم خود بنا کے استاد کو سناتے تھے، اور نوع خامس سے لے کر نوع ثالث عشر تک 13ویں نوع تک پھر وہ ترکیب وہ نہیں پڑھاتے، پھر عبارت سنتے. چلو سے عبارت سناؤ، جہاں غلطی ہو جاتی فوراً بتاتے کہ بھئی ترکیب کرو. تو جب ہم ترکیب کرتے تو غلطی نکل جاتی. یہ مکمل طریقہ تھا. اس کے بعد پھر وہ دور نفع کراتے تھے. بس ایک کتاب نے پڑھی ارشاد و صرف کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اعتراضات سے اراد نہیں کرتے تھے. وہ نفس مسائل صرفیہ اور مثال کے اندر اس کی تدبیر. پھر آگے جو ہے صرف صحیح کے ابواب، ان کے قانون، پھر معطل میں مثال واوی آ گیا جو وغیرہ. آگے پھر مختلفات ہے کہ ایک جگہ عجوب بھی بنے اور محمود بھی بنے. اسی طرح اس کو مختلفات کہتے ہیں. یہ اصل میں کیا تھا، کیا بنا، کس قانون سے بنا. ایک صیغہ میں کبھی کبھی 4-5 قانون لگتے ہیں فوراً. تو آگے پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی قی کون سا صیغہ ہے، فی کون سا صیغہ ہے، لی کون سا صیغہ ہے، کیسے تھا کیسے بنا. آج کل طلباء کو پتہ نہیں ہوتا. ہمیں کہتے ہیں یوسفنا یا یوسف فیا نہ آگے یہ بتاتے نا. تو آج کل تو طلباء کرام جو ہے وہ بڑے ارشاد و صرف جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں. اس کی جو پتہ نہیں کون اور کوئی کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ میں وہاں پڑھاتا تھا گلستان جوہر میں ارشاد و صرف. تو مولانا فتح اللہ صاحب نے ایک کتاب مجھے دکھا دی، بندرو ٹاؤن نے جو علماء کرام نے لکھی ہے صرف کے لیے کہ یہ کس طرح کتاب ہے. میں نے کہا کتاب تو اچھی ہے لیکن استاد ماہر چاہیے. کتاب ہر کتاب اچھی ہے صرف کی. یہی کتاب ہے، اس کے اندر اردو اصطلاحات ہے، اچھی کتاب ہے. میں نے دیکھی ہو وہ 5-6 اساتذہ مل کر ایک کمیٹی کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ابتدائی تعریف کے لیے یہ چیز ضروری ہے. تو مولانا نے کہا یہ بھی ضروری ہے. تو پھر ہمارے مشورے سے میٹنگ سے ایک کتاب مرتب ہوئی، اچھی کتاب ہے. میں نے کہا یہ کتاب تو اچھی ہے لیکن پڑھانے والا، اگر پڑھانے والا خود نہ سمجھتا ہو وہ طلباء کو کیا سمجھائے گا. لیکن جب استاد ماہر ہو، اس کا تجربہ ہو، جو کتاب بھی آپ سر کو دیں وہ طالب کو ماہر کر دے گا. تو میرا کتاب تو اچھی ہے لیکن اس کے لیے ایسے استاد تلاش کرو کہ وہ استاد ایسا ہو کہ وہ خود سمجھتا ہو، طلباء کو سمجھا سکتا ہو کہ تعریف ہے اس کے فٹ کرنے مثالوں کے اندر یہ سمجھ آنا. تو اس لیے جو قرآن کریم ہے ہمارے صرف سے، نحو سے وغیرہ سب کتابوں سے، یہ علوم عالیہ جتنے بھی ہے ان سے ہمارا اصل مقصد قرآن و حدیث ہے. جب ہم وہ سب پڑھیں قرآن نہ پڑھیں تو پھر فائدہ کیا. رٹے لگائے، سر پر درد ہو، 7-8 گھنٹے فلاں عالم کے پاس گیا، وہاں گیا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہے، بڑے بیمار. قرآن نہیں، قرآن تو یار نہیں آتا لیکن یہ کتابیں مجھے بہت اچھے تھے. تو پھر چاہیے کہ ہم اپنے علوم کو قرآن کے اندر استعمال کریں، کہ قرآن کے الفاظ بھی سیکھیں، قرآن کے الفاظ مفردہ کے معنی سیکھیں، اس کی تشریح، اور قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا وہ، اور اس پیغام کو پھر لے کر ساری دنیا کا ہم تصور کریں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہماری آواز پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اللہیت نصیب فرمائے اور مولانا فاروق صاحب کو مزید علمی قابلیت استعداد مزید بڑھائے اور اس کو استقامت بھی فرمائے، ان کی زندگی میں مزید برکت بھی ڈالے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں کیونکہ قرآن کا ایک مقدس محفل ہے اور قرآن خود بھی ایک مقدس کتاب ہے. تو میری الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دا خو ما ټیم زیات وخت مړه بشیر صاحب افغانستان